بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب، اور آج ہم فضائل اعمال کی عظیم کتاب حکایات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں امہات المؤمنین کے ایمان، صبر، عبادت اور دین کے جذبے کا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو وحی، عبادت اور علم کا مرکز بنایا، اور اپنی زندگیوں سے امت مسلمہ کے لیے حیا، وفا اور قربانی کا سبق چھوڑا۔ اس ویڈیو میں ہم سنیں گے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا حال، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم کی عبادت، حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ایثار، حضرت جویریہ، ام حبیبہ، صفیہ اور میمونہ رضی اللہ عنہم کی روشن زندگیوں کے واقعات۔ لہذا ویڈیو کے آخر تک ضرور ساتھ رہیے گا کیونکہ یہ تذکرہ ایمان کو تازہ کر دے گا انشاءاللہ۔ اب فضائل اعمال کی اصل عبارت پڑھتے ہیں۔ معلومات: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد۔ اپنے آقا اور دو جہان کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا حال معلوم کرنے کا اشتیاق ہوا کرتا ہے، اور ہر مسلمان کو ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے مختصر حال ان کا لکھا جاتا ہے کہ تفصیلی حالات کے لیے تو بڑی ضخیم کتاب چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، جن پر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے، 11 عورتوں سے ہوا۔ اس سے زیادہ میں اختلاف ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان میں سب سے پہلے نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 برس کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی بجز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سب انہی سے ہوئی، جن کا بیان بعد میں آئے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا۔ اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ پہلے عتیق بن عائش سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا، اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ یا عبد مناف تھا۔ عتیق کے بعد پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ 2 اولاد ہوئی۔ اکثر نے کہا کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ہند لڑکا ہے اور حالہ لڑکی۔ ہند حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، جس وقت کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی، اور رمضان 10 نبوی میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی سے طاہرہ تھا، اسی وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے خاوندوں سے ہے وہ بھی بنو طاہرہ کہلاتی ہے۔ ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ہے۔ ان کے انتقال پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ان کے بعد اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس کا نکاح ہوا۔ بعض مورخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح پہلے ہونا لکھا ہے، اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے پہلے ہوا، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے حالات: حضرت سودا رضی اللہ عنہا بھی بیوہ تھی۔ ان کے والد کا نام زمعہ بن قیس ہے۔ پہلے سے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر کے نکاح میں تھی۔ دونوں مسلمان ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے، اور حبشہ میں سکران کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ان سے نکاح ہوا، اور رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی سے
سب کے نزدیک پہلے ہی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو کثرت سے نماز میں مشغول رہنا تھی ہی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ رات آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے اپنی ناک سے نکسیر نکلنے کا ڈر ہو گیا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، چونکہ بدن کی باری تھی اس وجہ سے اور بھی مشقت ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے خاوند کی خواہش نہیں مگر یہ تمنا ہے کہ جنت میں حضور کی بیویوں میں داخل رہو، اس لیے مجھے آپ طلاق نہ دے، میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اس وجہ سے ان کی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آیا تھا۔ سن 54 ہجری اور 55 ہجری میں، اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اخیر زمانے خلافت میں وفات پائی۔ ان کے علاوہ ایک سودا اور بھی ہے جو قریش ہی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، مگر میرے 5-6 بچے ہیں، مجھے یہ بات گرا ہے کہ وہ آپ کے سرہانے روئے چلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو پسند فرمایا، تعریف کی اور نکاح کا ارادہ ملتوی فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شوال سن 10 نبوی میں ہوا تھا، جس وقت کہ ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں صرف یہی ایک ایسی ہے جن سے کوارے پن میں نکاح ہوا، اور باقی سب سے نکاح بیوگی کی حالت میں ہوا۔ نبوت سے 4 سال بعد یہ پیدا ہوئی، اور ہجرت کے بعد جب ان کی عمر کو 9 برس تھا رخصتی ہوئی، اور 18 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور 66 سال کی عمر میں 17 رمضان 57 ہجری کو منگل کی شب میں ان کا وصال ہوا۔ خود ہی وصیت فرمائی تھی کہ مجھے عام قبرستان میں جہاں اور بیویاں دفن کی گئی ہے دفن کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حجرہ شریف میں نہ دفن کیا جائے، چنانچہ بقیع میں دفن کی گئی۔ عرب میں یہ مشہور تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح نامبارک ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں کون سی مجھ سے زیادہ نصیبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد خولہ رضی اللہ عنہا حکیم کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نکاح نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، کواری بھی ہے، بیوہ بھی ہے، جو منظور ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ کواری تو آپ کے سب سے زیادہ دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لڑکی عائشہ ہے، اور بیوہ سودا بنت زمعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تذکرہ کر کے دیکھ لو۔ وہ وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں ایک بڑی خیر و برکت لے کر آئی ہوں۔ دریافت کرنے پر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عائشہ سے منگنی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ام رومان رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ تو ان کی بھتیجی ہے، اس سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اچھا ابو بکر کو آنے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کے تشریف لانے پر ان سے بھی یہی ذکر کیا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، حضور سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہے، ان کی لڑکی سے میرا نکاح جائز ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہ واپس ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جواب سنایا۔ وہاں کیا دیر تھی؟ کہا بلا لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نکاح ہو گیا۔ ہجرت کے بعد چند مہینے گزر جانے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان مہیا نہ ہونے کا عذر فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نذرانہ پیش کیا جس سے تیاری ہوئی، اور شوال سن 1 ہجری یا 2 ہجری میں چاشت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
ہی کی دولت قدہ پر بنا یعنی رخصتی ہوئی۔ یہ 3 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے ہوئے۔ اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے حالات۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبوت سے 5 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئی۔ پہلا نکاح مکہ ہی میں خنیس بن خزافہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، بدر میں بھی شریک ہوئے، اور اسی لڑائی میں یا احد کی لڑائی میں ان کے ایسا زخم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے، اور سن 2 ہجری یا 3 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ ہی آ گئی تھی۔ جب بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ میں حفصہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر خاوند اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے سن 2 ہجری یا 3 ہجری میں خود نکاح کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ ان کے پہلے خاوند کے انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہید ہوئے یا احد کے۔ بدر سن 2 ہجری میں ہے اور احد سن 3 ہجری میں، اسی وجہ سے ان کے نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم نے حفصہ کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا، تمہیں اس وقت ناگواری ہوئی ہوگی، مگر چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے، اس لیے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کر سکتا تھا، اس لیے سکوت کیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ملتوی فرما دیتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابوبکر کے سکوت کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بڑی عابدہ زاہدہ تھی، رات کو اکثر جاگتی تھی اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھی۔ کسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت رنج ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ سے رجوع کر لو، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہے اور عمر کی خاطر بھی منظور ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ جمادی الاولیٰ سن 45 ہجری میں، جبکہ ان کی عمر تقریباً 63 برس کی تھی، مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ بعد نے ان کا انتقال سن 41 ہجری میں اور عمر 60 برس کی لکھی ہے۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے حالات۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا خزیمہ کی بیٹی، جن کے پہلے نکاح میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ پہلے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تھا جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، جن کا قصہ باب نمبر 7 کی پہلی حدیث میں گزرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اور بعد نے لکھا کہ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا تھا، ان کے طلاق دینے کے بعد ان کے بھائی عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ سے ہوا جو بدر میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے 31 مہینے بعد رمضان 3 ہجری میں ہوا۔ 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی اور ربیع الاخر سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا 2 ہی بیویاں ایسی ہیں جن کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، باقی 9 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت زندہ تھی، جن کا بعد میں انتقال ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی سخی تھی، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حالات۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ابو امیہ کی بیٹی تھی، جن کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ سے ہوا تھا، جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلمان میں ہے۔ کفار کے ہاتھ سے تنگ آ کر اول دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ وہاں جا کر ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام سلمہ رضی اللہ عنہ تھا۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا قصہ اسی باب کے نمبر 5 پر مفصل گزر چکا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک لڑکا عمر اور 2 لڑکیاں درہ اور زینب پیدا ہوئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ 10 آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ بدر اور احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد سفر سن 4 ہجری میں ایک سریہ میں تشریف لے گئے تو واپسی پر وہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی میں 8 جمادی الاخر سن 4 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس وقت حاملہ تھی اور زینب پیٹ میں تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو عدت پوری ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کی خواہش فرمائی تو انہوں نے عذر کر دیا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بچے بھی ہیں اور میرے مزاج میں غیرت کا مضمون بہت ہے اور میرا کوئی ولی یہاں ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا اللہ محافظ ہے اور یہ غیرت بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی اور کوئی ولی اس کو ناپسند نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کر دو۔ آخر شوال سن 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ بعض نے سن 3 ہجری میں اور بعض نے سن 2 ہجری میں لکھا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل نصیب فرما، تو اس کو اللہ جل شانہ بہترین بدل عطا فرماتے ہیں۔ ابو سلمہ کے مرنے پر میں یہ دعا تو پڑھ لیتی مگر یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ان کے حسن کی بہت شہرت تھی۔ جب نکاح ہو گیا تو میں نے چھپ کر حیرہ سے جا کر دیکھا تو جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ میں نے حفصہ سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا نہیں ایسی حسین نہیں ہے جتنی شہرت ہے۔ امہات المؤمنین نے سب سے اخیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال سن 59 ہجری یا سن 62 ہجری میں ہوا۔ اس وقت 84 سال کی عمر تھی، اس لحاظ سے نبوت سے تقریباً 9 برس پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان سے نکاح ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے مکان میں مقیم ہوئی۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک مٹکے میں جو رکھے ہیں اور ایک چکی اور ہانڈی بھی۔ انہوں نے جو خود پیسے اور چکنائی ڈال کر ملیدہ تیار کیا اور پہلے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملیدہ کھلایا جو نکاح کے دن اپنے ہی ہاتھ سے پکایا تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے حالات، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ ان کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متنبی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ ان کے طلاق دینے کے بعد اللہ جل شانہ نے خود ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، جس کا قصہ سورہ احزاب میں بھی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال کی تھی۔ مشہور قول کے موافق ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں نکاح ہوا، بعض نے سن 3 ہجری میں لکھا مگر صحیح سن 5 ہجری ہے، اور اس حساب سے نبوت سے گویا 17 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کو اس بات پر فخر تھا کہ سب عورتوں کا نکاح ان کے اولیاء نے کیا اور ان کا نکاح اللہ جل شانہ نے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب ان کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لو، اور یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور یہ دعا کی کہ یا اللہ تیرے رسول مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر میں ان کے قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے فرما دے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کی آیت فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا
سورہ احزاب آیت 37 نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھیجی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ خوشی کی وجہ سے سجدہ میں گر گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا ولیمہ بڑی شان سے کیا، بکری ذبح کی اور گوشت روٹی کی دعوت فرمائی۔ ایک ایک جماعت کو بلایا جاتا تھا اور جب وہ فارغ ہو جاتی تو دوسری جماعت اسی طرح بلائی جاتی تھی، حتیٰ کہ سب ہی لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی سخی تھی اور بڑی محنتی، اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتی۔ انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ بیبیاں ظاہری لمبائی سمجھی، اس لیے لکڑی لے کر سب کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے۔ دیکھنے میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا ملا، مگر جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا، جب سمجھی کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ کی کثرت تھی، روزے بھی بہت زیادہ رکھتی تھی۔ سن 20 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب نماز جنازہ پڑھائی، 50 برس کی عمر تھی۔ ان کا قصہ اسی باب کے نمبر 10 پر بھی گزرا ہے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت جویریہ بنت الحارث بن ابی زرار سے ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بنت الحارث بن ابی زرار کے حالات: یہ غزوہ مریسیغ میں قید ہو کر آئی تھی اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ قید ہونے سے پہلے مصافیہ بن صفوان کے نکاح میں تھی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکاتب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جس سے یہ مقرر کر لیا جاوے کہ اتنے دام تم اگر دے دو تو تم آزاد۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً 3.5 آنے کا۔ اس حساب سے 9 اوقیہ کی قیمت 78 روپیہ 12 آنے ہوئی، اور 4 آنے کا اگر درہم ہو تو 90 روپے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے۔ اب اتنی مقدار میں مکاتب ہوئی ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ کی امید پر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کرا دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا؟ بخوشی منظور کر لیا، اور سن 5 ہجری میں مشہور قول کے موافق، اور بعضوں نے سن 6 ہجری میں اس قصے کو بتایا ہے، نکاح ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب سنا کہ بنو المصطلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئے تو انہوں نے بھی اس رشتہ کے اعزاز میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت جویریہ کی وجہ سے 100 گرانے آزاد ہوئے، جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ اس قسم کی مصلحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب نکاحوں میں تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین تھی، چہرے پر ملاحت تھی۔ کہتے ہیں کہ جو نکاح پڑ جاتی تھی اٹھتی نہ تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ یثرب سے ایک چاند چلا اور میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہے کہ جب میں قید ہوئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید بندی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی اور ربیع الاول سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق 65 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا، اور بعضوں نے ان کا انتقال سن 56 ہجری میں 70 برس کی عمر میں لکھا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے حالات: ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کی صاحبزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے، اکثروں نے مرملہ اور بعضوں نے ہند بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا، یہ اسلام پر باقی رہی۔ انہوں نے اسی رات میں اپنے خاوند کو خواب میں نہایت بری شکل میں دیکھا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ وہ نصرانی ہو گیا ہے۔ اس تنہائی میں اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن حق تعالی شانہ نے اس کا نام البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔
چنانچہ نجاشی نے ایک عورت ابرہہ کو ان کے پاس اس کی خبر کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھی اس کو عطا کر دیے اور پاؤں کے چلے کڑے وغیرہ متعدد چیزیں دی۔ نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے 400 دینار مہر کے ادا کیے اور بہت کچھ سامان دیا۔ جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا کھلایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نکاح سن 7 ہجری میں ہوا جیسا کہ اکثر کا قول ہے یا سن 6 ہجری میں جیسے کہ بعضوں نے کہا ہے۔ صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہ ان کا نکاح سن 6 ہجری میں ہوا اور رخصتی سن 7 ہجری میں جب یہ مدینہ طیبہ پہنچی۔ نجاشی نے بہت سی خوشبو اور سامان جہیز وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ بعض کتب تواریخ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ نے نکاح کیا، مگر یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس قصے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کا ایک قصہ اسی باب کے نمبر 9 پر گزر چکا ہے۔ ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے، اکثر نے سن 44 ہجری بتایا ہے اور اس کے علاوہ سن 42 ہجری اور سن 55 ہجری اور سن 50 ہجری وغیرہ اقوال بھی ہے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے حالات۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حیی کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ اول سلام بن مشکم کے نکاح میں تھی، اس کے بعد کنانہ بن ابی حقیق کے نکاح میں آئی۔ اس سے نکاح اس زمانے میں ہوا تھا کہ خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ان کا خاوند قتل ہو گیا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے بعد دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحمت فرما دی، چونکہ مدینہ میں بھی 2 قبیلے قریظہ اور نذیر آباد تھے اور یہ سردار کی بیٹی تھی، اس لیے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہوگی۔ صفیہ کو اگر حضور اپنے نکاح میں لے لے تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کو خاطر خواہ عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا، اور خیبر سے واپسی میں ایک منزل پر ان کی رخصتی ہوئی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہو وہ لے آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس متفرق چیزیں، کھجور، پنیر، گھی وغیرہ جو تھا وہ لے آئے۔ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور اس پر وہ سب ڈال دیا گیا اور سب نے شریک ہو کر کھا لیا، یہی ولیمہ تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اگر تم اپنی قوم اور اپنے ملک میں رہنا چاہو تو آزاد ہو، چلی جاؤ، اور میرے پاس میری نکاح میں رہنا چاہو تو رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں شرک کی حالت میں حضور کی تمنا کرتی تھی، اب مسلمان ہو کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس سے مراد غالباً ان کا وہ خواب ہے جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنے خاوند کنانہ سے کہا، اس نے ایک تمانچہ اس زور سے منہ پر مارا کہ آنکھ پر اس کا نشان پڑ گیا اور یہ کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ سے نکاح کی تمنا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا کہ آفتاب ان کے سینے پر ہے، خاوند سے اس کو بھی ذکر کیا، اس نے اس پر بھی یہی کہا تھا کہ تو یہ چاہتی ہے کہ یثرب کے بادشاہ کے نکاح میں جائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاند کو گود میں دیکھا تو اپنے باپ سے ذکر کیا، اس نے بھی ایک تمانچہ مارا اور یہ کہا کہ تیری نگاہ یثرب کے بادشاہ پر جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ چاند کا وہی ایک خواب خاوند اور باپ دونوں سے کہا ہو یا چاند 2 مرتبہ دیکھا ہو۔ رمضان سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا اور تقریباً 60 برس کی عمر پائی۔ خود کہتی ہے کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو میری عمر 17 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے حالات۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حارث بن خزم کی بیٹی ہے، ان کا اصل نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رضی اللہ عنہ رکھا، پہلے سے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھی۔ اکثر مورخین کا یہی قول ہے اور بہت سے اقوال ان کے پہلے خاوند کے نام میں ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 2 نکاح ہوئے تھے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ذیقعدہ سن 7 ہجری میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے،
موضع صرف میں نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ عمرہ سے فراغت کے بعد مکہ رخصتی ہو جائے، مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہ دی، اس لیے واپسی میں صرف ہی میں رخصتی ہوئی، اور صرف ہی میں خاص اسی جگہ جہاں رخصتی کا خیمہ تھا۔ سن 51 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا، اور بعد نے سن 61 ہجری میں لکھا ہے اس وقت ان کی عمر 81 برس کی تھی اور اسی جگہ قبر بنی۔ یہ بھی عبرت کا مقام ہے اور تاریخ کا عجیبہ ہے کہ ایک سفر میں وہاں نکاح ہوا اور دوسرے سفر میں وہاں رخصتی، اور عرصہ کے بعد اسی جگہ قبر بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میمونہ ہم سب میں زیادہ متقی اور صلح رحمی کرنے والی تھی۔ یزید بن اسم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ جن عورتوں کے نکاح پر محدثین و مورخین کا اتفاق ہے ان میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سب سے آخری نکاح ہے۔ ان کی درمیانی ترتیب میں البتہ اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ان نکاحوں کی تاریخ کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ مختصر طور پر معلوم ہوا، ان 11 بیویوں میں سے 2 کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا۔ باقی 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض نکاح بعض محدثین و مورخین نے لکھے ہیں جن کے ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے انہی بیویوں کا ذکر لکھا ہے جن پر اتفاق ہے۔ اللهم اجعلنا من المتبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حب ازواج نبيك صلى الله عليه وسلم وحسن الادب معهن، آمین۔ دوستو، آج کے واقعات میں آپ کے دل کو سب سے زیادہ کس ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا کردار متاثر کر گیا؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں لکھیے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہم کے حالات۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ آپ کو اگلا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد طیبہ کے حالات سب سے پہلے مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔